چکھنے کے بعد اگر اچھا ہے تو دل کرے گا کھاؤں، حالانکہ دل نہ اس کو چبائے گا نہ اس کو ہضم کرے گا، کھائے گا منہ سے، چبائے گا دانتوں سے، اتارے گا حلق سے، اترے گا معدے میں، وہاں سے آگے پاس ہوگا، اس میں دل کا کام ہوگا، لیکن دل کا چاہنا۔ تو یاد رکھیے گا، دل اگر اچھی چیزوں کی طرف ہم دیکھیں، نگاہ اچھی طرف ہو، ہماری خیالات پاکیزہ ہو جائے، ہماری غذا حلال ہو جائے، اچھی حلال بھی اور طیب بھی، جی ہاں، حلال طیب، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یہ اگر سب یہ ہمارے میں جمع ہو جائے نا تو پھر اندر کی دنیا بدلے گی۔ اور حضور غوث اعظم بھی کہتے ہیں کہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، اپنا پیارا پیارا جلوہ دکھا کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوہ جانانا، کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوہ، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفی آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے، اے شمع جمال مصطفی کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوہ جانانا، کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوہ جانانا۔ اور مزید سمجھانے کے، چوٹ لگانے کے لیے، ہم جیسے نکموں کو بیدار کرنے کے لیے حضور مفتی اعظم نے بڑی پیاری مثال دی۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں، نور اور ظلمت یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ نور اور ظلمت یہ آپس میں ضد ہیں، اور اجتماعی ضدین محال۔ آپ کہیں کہ نور اور ڈارکنس، اندھیرا ساتھ رہے، ہو سکتا ہے دائیں اور بائیں مل جائیں، اوپر اور نیچے نہیں مل سکتے، ضد نہیں ملتی۔ تو اگر نور اندر رکھنا ہے تو اس کو نور کر، اور یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں، جو پاک چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ناپاک جگہ پر رہتی نہیں۔ اس طرح سے جس گھر کے اندر بت پڑے ہونا وہاں رحمتیں نہیں آتی۔ اب بندہ غور کرے کہ ہم نے اپنے دل میں کیسے کیسے بت پالے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ کیا کہیں اس کو، کہ کوئی ہمارے سامنے آ کر مسجد میں کوئی تصویر لگا دے، ہم برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے، لڑنے میں اتر جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ تصویر تو ہے نا، تصویر ہے، گھر اللہ کا، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ قلب کس کا گھر ہے؟ یہاں کون ہونا چاہیے؟ اس کے جلوے ہونے چاہیے، اس کے محبوب کے جلوے ہونے چاہیے، یہاں نور ہونا چاہیے، یہاں پہ بت تو نہیں ہونے چاہیے۔ تو حضور مفتی اعظم چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ۔ اللہ کرے کہ اتر جائے میرے اور آپ کے سب کے دلوں میں اتر جائے۔ قسم سے اگر یہ بات اتر گئی نا تو بندہ اتنا اچھا ہو جائے، اتنا اچھا ہو جائے کہ دل میں کچھ اور نہ ہو، بس کوئی آئے نہیں، یہ دروازہ کھلے گا تو اسی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اے کاش ایسا ہو جائے، اے کاش ایسا ہو جائے۔ کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ ایک ساتھ تو نہیں ہوگا ظاہر ہے، لیکن کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ پھر ایک وقت اللہ کرے وہ آ جائے کہ پھر وہ وقت ایسا تصور جم جائے کہ بس دوسرا کوئی ہو ہی نہ، دوسرا کوئی نہ۔ اللہ نصیب فرمائے۔ حضور مفتی اعظم کا کلام ہے، میں پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ حب صنم دنیا
پاک کر اپنا دل، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بتخانہ، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بتخانہ، ظالم کیا بتخانہ، ہم سے بڑا ظالم جو ہم نے ایسے کیا ایسا کیا۔ دیکھیں یہ طریقے ہوتے ہیں بزرگوں کے سمجھانے کے، کبھی تو وقت آئے گا نا کہ چوٹ لگی جائے گی۔ رضائے خستہ جوش بحر ایسیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ پڑھیے پیتے گئے تیرے در کا، کھاتے گئے تیرے در کا، پیتے گئے تیرے در کا، کھاتے گئے تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ سہل ممتنع ہے یہ شعر، بڑی گہری بات ہے لیکن بڑی مختصر آسان انداز میں کر گئے، اس پہ گہرائی بہت ہے۔ پیتے گئے تیرے در کا، آتے گئے تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، مجھے ایک ہستی بہت شدت سے یاد آتی ہے، حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے وہ، اور مجھے فخر ہے اس بات الحمدللہ۔ بہت کچھ اور بھی معاملات تھے، وہ جس طرح محبت کرتے تھے، وہ شفقت فرماتے تھے۔ اکثر میں ان کے سامنے یہ کلام پڑھتا تھا، یہ سنتے تھے مجھ سے، اور جب میں یہ پڑھتے اس کلام میں جب اس شعر پہ آتا نا جو پڑھنے والا، تو اس شعر پہ ان کی جو حالت ہوتی تھی، دیکھنے والوں نے دیکھا ہو تو دیکھا ہو، ہم نے بارہا دیکھا، اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں الحمدللہ کئی بزرگوں سے ملاقاتیں کی ہیں الحمدللہ، اور بڑے بڑے بزرگ ملے ہیں اور جو حضور کے عشق میں روتے بھی تھے، لیکن جتنا روتا ہوں میں نے ان کو دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا، اور یقین جانیے وہ ایسے روتے تھے کہ جیسے کسی نے نلکا کھول دیا، بس ان کی حالت ایسی غیر ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتے تھے، بہت ہی زار و قطار روتے تھے، بچوں بلک بلک۔ میں سوچتا تھا کہ یہ شعر میں ہے کیا ایسا کہ اتنا رو رہے۔ میں بھی بس دیکھتا تھا حضرت کی حالت ایسی ہے تو پڑھتا رہتا تھا، اور یقین کریں میں ایک مصرے کو، ایک شعر کو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پڑھتا رہتا، ایک ہی شعر، وہ مجھے یوں کرتے رہتے تھے ایسے، ٹھیک ہے، اشارہ تھا کہ پڑھتے رہو اسی کو، اور پھر مجھے ان کی اشارے کی حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میں سمجھ چکا تھا، میں پڑھتا آدھا گھنٹے پونے گھنٹے ایک ہی شعر، اور اس میں وہ اتنا روتے، مجھے یاد آتا ہے تو یاد کے اندر ہی مزہ آ جاتا ہے۔ وہ شعر کیا تھا؟ وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ۔ بظاہر میں نے دیکھا تو اس میں ایسا کوئی مجھے نہیں یار اتنا ذوق اس میں کیسے آ گیا۔ پھر اتفاق ہوا، کچھ دن گزرے، ایک واقعہ میں نے پڑھا، اب جو واقعہ جب پڑھا نا تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بڑا کمال کا شعر ہے۔ مجھے غزوہ خیبر کی کچھ باتیں یاد آ گئی۔ جب غزوہ خیبر ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا،
اس مال غنیمت میں ایک دراز گوشت بھی تھا جسے ہم حمار کہتے ہیں عربی میں، سمجھ گئے نا؟ دراز گوشت، لمبے کان والے. وہ خرگوش کو ہم خرگوش اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے کان جو ہے نا خر کی طرح ہوتے ہیں. تو وہ محبوب جو ہیں ہمارے آقا جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور وہ دراز گوشت جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کے حضور کو دیکھے جا رہا تھا. ذرا توجہ ہے، وہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے حضور کو. اب حضور کی نظر پڑی گئی، مجھ پہ معاشر میں نصیر ان کی نظر پڑی گئی. حضور نے دیکھ کر پوچھا عربی میں، ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ بس حضور نے اتنا ہی پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ آپ اس کو اجازت دیں گے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو حضور کے عشق میں ہوتا ہے نا، وہ کہیں بھی ہو، نظروں میں رہتا ہے. اس میں انسان کی قید نہیں ہے کہ جانور بھی ہو، جانور تو دور کی بات ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے جب میں گزرتا تھا اس کو سلام پیش کرتا. یہ نبی ایسے ہیں ہمارے جو پتھروں کو نہیں بھولتے. جو پتھر سلام کرے حضور ان کو نہیں بھولتے. اے امتی اگر تو سلام پڑھے گا تجھے کیسے بھولیں گے؟ تو درود پڑھے گا کیسے بھولیں گے تجھے؟ تو محبت کرے گا کیسے بھولیں گے؟ وہ تو جو محبت کرے اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. احد پہاڑ کے متعلق نہیں کہا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جنت میں ہمارے ساتھ ہو. حضور سے محبت کرے پھر دیکھو کرم کیسا ہو. اللہ اکبر. میرے آقا نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اب اس نے جواب دینا شروع کر دیا، میرا نام یزید ہے، باپ کا نام فلاں، دادا کا نام فلاں. میرے آقا نے نہیں پوچھا نا باپ کا نام کیا تھا، تیرے دادا کا نام کیا تھا، تو کون سی اولاد سے ہے، کس خاندان سے، کہاں پہ تھا، کہاں بڑا ہوا، کیا تیرے ساتھ معاملات تھے. نہ، حضور نے صرف اتنا ہی پوچھا تیرا نام کیا ہے. اب جواب لمبا، میرا نام یہ، باپ کا نام یہ، دادا کا نام یہ، میری آبا میں جتنے گزرے سب پر حضور نبیوں نے سواری کی، اور میں اپنی نسل کا آخری. یعنی کہ محبوب کی توجہ پڑ گئی نا. توجہ حضور کی جب ہو جائے نا، دیکھ جانور کو بھی ایسا علم مل جاتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کون سی نسل سے ہوں. اور کہتے ہیں میرے آبا میں جتنے گزرے ہیں نا ان میں نبیوں نے سواری کی، اور حضور میں اپنی نسل کا آخری ہوں. یہی پتہ ہے میں آخری ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ مجھ پر آپ سوار ہوں. خر کا بھی عقیدہ یہی تھا، خاتم النبیین حضور ہیں. اس سرکار کی جو منتخب کی ہوئی سواری تھی اس کو بھی پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں. میں اپنی نسل کا آخری ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ مجھ پر آپ سوار. حضور آپ سب کو بانٹ رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مجھے کسی کو نہ دینا. حضور آپ سے پہلے میں یہودی کے پاس تھا، وہ مجھے بہت مارتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں وہ مجھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا نا تو میں اس کو اچھال کے گرا دیتا. وہ کوشش کرتا بیٹھنے کی، میں اس کو گرا دیتا، اس کو غصہ آتا. حضور بہت مارتا، بڑی مار کھائی ہے حضور. آپ کی محبت میں بڑی مار کھائی. آپ سب کو دے رہے ہیں، مجھے مت دینا، مجھے اپنے پاس رکھنا. تو حضور نے قبول کر لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال تھا ایک، جواب اتنا لمبا. بات یہ ہے کہ عاشق تو چاہتا ہے بس اجازت ملے. وہ کلام کی لذت ایسی ہوتی ہے نا. اے موسیٰ آپ کے بائیں ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ نا. تو آپ نے جواب کیا دیا کہ یہ عصا ہے، میں سے یہ کرتا ہوں، میں سے یوں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا کرتے ہو؟ وہ کلام کی لذت، جب تک بات کروں گا توجہ رہے گی، اور چاہیے ہی توجہ، سارا معاملہ توجہ. جب تک بات کروں گا توجہ رہے گی. آپ مطلب توجہ کیسے کرتے؟ ایک دن سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ کہا ہاں ہے. عرض کی کون؟ کہا عمر. تو آپ عرض کرتی ہیں حضور پہ میرے باپ صدیق کی نیکیاں کیا ہوئی؟ فرمایا وہ ایک رات کی نیکی سب سے بڑی ہے.
کون سی نیکی؟ غار ثور والی. غار ثور میں کیا تھا؟ 3 دن 3 راتیں، اور وہ وقت ایسا تھا کہ حضور اپنی ظاہری زندگی میں جب آپ ملاحظہ فرماتے تو اسے بھی دیکھتے، اسے بھی دیکھتے، یہاں بھی دیکھتے، لیکن وہ 3 دن وہ ایسے دن تھے کہ جو حضور دیکھتے تو صدیق کو دیکھتے، صدیق دیکھتے تو حضور کو دیکھتے. اور یہ وہ توجہ تھی، یہ وہ توجہ تھی جس کے طلبگار ہوتے ہیں سارے. فاروق اعظم بھی تھے اور عرض کرتے ہیں صدیق پر سے، اے صدیق میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے. تو وہ ایک نیکی بڑی، وہ نیکی کون سی نیکی تھی؟ توجہ. توجہ ہی سب کچھ ہے. مفتی احمد یا نہیں فرماتے ہیں کہ توجہ، مفتی خلیل خان برکاتی فرماتے ہیں کہ توجہ ان کرم پرور نگاہوں کی جو ہو جائے میرا ایمان سنور جائے، میں ایمان سے سنور جاؤں. جب تک بات کروں گا توجہ رہے گی، اور یہ توجہ ہو گئی میرا بیڑا پار. اللہ نصیب کرے. توجہ تو حضور کی ہے، یاد رکھیے گا. جب توجہ نہ ہو نا حضور کی تو ہم لوگ یہاں نہ بیٹھے. لیکن ایک ہوتی توجہ خاص جو ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک کو نہیں ملتی. وہ چاہیے بھی تو نا، ظرف بھی تو ہونا چاہیے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھلک پڑے. اس پر بات لکھی ہے حضرت شاہ عبد المحتسب نے اشعت اللمعات میں، بڑی باتیں لکھی ہیں. لیکن اب موضوع سے ہٹ جاؤں گا اور میں تو نعت کھاؤں. میں تو چاہتا ہوں کچھ باتیں اتر جائیں. تو جب وہ شعر پڑھتا نا، تو جب یہ واقعہ پڑھا نا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ شعر ہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ. اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا. آگے جواب دیتے کہ ہر آرزو پر آئے سب حسرتیں پوری ہوں، ہر آرزو پر آئے سب حسرتیں پوری ہوں. بس وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر. حضور مفتی اعظم نے مکتب تھا کہ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری. آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویراں. تو اللہ والوں کی شان کیفیت کی بات ہوتی ہے نا. ایک بار ان کے سامنے یہ کلام پڑھا جا رہا تھا، نعت خان پڑھ رہا تھا، اور نعت خان پڑھتے پڑھتے کہا آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری. آپ نے اٹھایا سر، کہا الحمدللہ فقیر کا دل اب روشن ہو چکا ہے. اب اس کو یوں پڑھو کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. تو قبلہ اظہری میاں رحمۃ اللہ بھی اس وقت موجود تھے. جب دیکھا نا کہ یہ مصرع آپ کی زبان سے نکلا تو دوسرا مصرع آپ نے پیش کیا کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، ہے جلوائے جانا. میرے پیارے بھائیو، ارادہ کرو، پیارا پیارا ایک ارادہ کرو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں. یہ جو میچ فلم آج سنی ہم نے اور اس پہ جو اچھی باتیں ہوئی ہیں ہم اسے بھولیں گے نہیں، اور اس کو ہم جب گھر جائیں گے تو اس کے بارے میں سوچیں گے اور اپنی اس مختصر سی زندگی کو اچھا بنانے کا کچھ پلان کریں گے. کیونکہ دیکھو پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کون کب. موت تھوڑی دیکھتی کہ بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، پتہ نہیں ہمارا کتنا ہے، پتہ نہیں. ایک دن بس نکل جائے.
اور یہ مرنا کوئی آسان تو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مرنے کے دن مر جائیں گے. مرنا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں مرنا آسان ہے. اچھا مرنے کے بعد بھی اگر جان چھوٹتی ہو تو کیا بات تھی؟ آگے بھی آگے دیکھو نا قبر ہے, منکر نکیر